خوش آمدید دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے چیچنیا کے ایک حیرت انگیز سیر پر۔ یہ علاقہ نہ صرف اپنی خوبصورت قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے بلکہ اپنی قدیم تاریخ اور ثقافت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ اس دلچسپ سفر پر۔ قدرتی حسن، پہاڑ اور وادیاں، چیچنیا اپنی قدرتی خوبصورتی اور دل فریب مناظر کے لیے مشہور ہے۔ آئے کچھ حیرت انگیز پہاڑی اور وادی والے مناظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ کوہ قاف کے پہاڑ، چیچنیا کے شمال میں واقع کوہ قاف کی بلند و بالا چوٹیاں، سفید برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ اور نیلے آسمان کی خوبصورتی، ہائکنگ اور کوہ پیمائی کے لیے بہترین مقامات۔ ارگون دریا کی وادی، ارگون دریا کے ساتھ چلتی ہوئی وادی کی دلکشی، سبززاروں، جنگلات اور کھیتوں کا حسین امتزاج، آرام دہ پکنک مقامات اور قدرتی مناظر کی فوٹوگرافی کے لیے بہترین جگہ۔ کیزانویا موسکا وادی، چیچنیا کے ایک اور مشہور وادی جو اپنی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور ہے۔ مقامی لوگوں کی زراعت اور مویشی پالن کی جھلک، وادی کے اندر بہتے ہوئے چھوٹے جھرنے اور ندی نالے، تریخناکا جنگل، چیچنیا کے پہاڑوں میں واقع گھنے جنگلات، جنگل کی سیر کرتے ہوئے مختلف پودوں اور حیوانات کا مشاہدہ، جنگل کی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کا لطف اٹھائے۔ شالازائی وادی، چیچنیا کی ایک اور مشہور وادی جو اپنی فطری خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کے لیے معروف ہے۔ وادی کے اندر موجود قدیم قلعے اور عمارتیں، شالازائی کے پہاڑوں سے غروب آفتاب کا منظر انتہائی دلکش ہوتا ہے۔ ثقافت اور روایات، چیچنیا کی روح، چیچنیا کی ثقافت اور روایات اس کی حقیقی روح کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں کی تہذیب، رسم و رواج اور مقامی لوگوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ چیچنیا کی مہمان نوازی، چیچنیا کے لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ مقامی لوگ اپنے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور ان کے آرام کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ روایتی لباس، چیچنیا کے لوگ اپنے روایتی لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مردوں کے لیے پاپاخا، روایتی ٹوپی اور بورکا، روایتی کوٹ، جبکہ خواتین کے لیے خوبصورت لباس۔ چیچنیا کی آبادی تقریباً 15 لاکھ ہے۔ یہ تعداد بدلتی رہتی ہے اور مختلف ذرائع مختلف اعداد و شمار پیش کر سکتے ہیں، لیکن حالیہ تخمینوں کے مطابق یہ تقریباً اسی حد میں ہے۔ چیچنیا روس کا ایک جمہوریہ ہے اور شمالی قفقار میں واقع ہے۔ چیچنیا روس کے شمالی قفقار میں واقع ہے اور اس کا دارالحکومت گروزنی ہے۔ چیچنیا کی آبادی متنوع ہے لیکن زیادہ تر چیچن نسل کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی آبادی تقریباً 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ ہے۔ چیچنیا کی تاریخ میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں اور خصوصاً 1990 کی دہائی اور 2000 کی دہائی کے آغاز میں 2 چیچن جنگوں کے دوران ان جنگوں نے چیچنیا کی معیشت اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا تھا، لیکن حالیہ برسوں میں کچھ بحالی اور ترقی ہوئی ہے۔ چیچنیا کی معیشت زیادہ تر زراعت، تعمیرات اور تیل کی پیداوار پر منحصر ہے۔ گروزنی میں نئے عمارتوں اور ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے اقتصادی صورتحال میں بہتری آئی ہے، تاہم انسانی حقوق اور آزادی کے حوالے سے چیچنیا میں چیلنجز موجود ہے۔ چیچنیا کی ثقافت میں اسلام کا بڑا اثر ہے اور زیادہ تر چیچن لوگ مسلمان ہیں۔ یہاں کی زبان چیچن اور روسی ہے اور روایتی چیچن ثقافت میں مہمان نوازی اور کمیونٹی کی اہمیت کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ چیچنیا میں سیاحتی مقامات بھی ہیں جیسے کہ خوبصورت پہاڑ، دریا اور تاریخی مقامات جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تاریخی پس منظر، چیچنیا کی تاریخ قدیم زمانے تک جاتی ہے۔ چیچن لوگ قدیم نقشی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں اور اس خطے میں صدیوں سے آباد ہے۔ چیچنیا کی تاریخ میں بہت سی لڑائیاں اور جنگیں شامل ہیں، خاص طور پر 19ویں صدی میں جب روسی سلطنت نے چیچنیا پر قبضہ کیا۔ 1990 کی دہائی میں 2 چیچن جنگیں ہوئی جن میں بہت سے لوگ ہلاک ہوئے اور چیچنیا کی معیشت اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ جغرافیہ، چیچنیا کا علاقہ پہاڑوں، دریاؤں اور جنگلات پر مشتمل ہے۔ کوہ قفقار اس خطے کا ایک بڑا حصہ ہے جو اسے خوبصورت قدرتی مناظر فراہم کرتے ہیں۔ دریائے ٹریک چیچنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ معیشت، چیچنیا کی معیشت زیادہ تر زراعت، مویشی پالنے اور تیل کی پیداوار پر منحصر ہے۔ حالیہ برسوں میں تعمیرات اور ترقیاتی منصوبوں کی بدولت معیشت میں بہتری آئی ہے۔ گروزنی جو کہ چیچنیا کا دارالحکومت ہے، اس میں نئی عمارتیں، ہوٹل
اور دیگر ترقیاتی منصوبے دیکھے جا سکتے ہیں۔ انسانی حقوق چیچنیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے مسائل اور چیلنجز موجود ہیں۔ آزادی اظہار، سیاسی مخالفین کے ساتھ سلوک اور دیگر انسانی حقوق کے مسائل چیچنیا میں اکثر زیر بحث رہتے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیمیں اور انسانی حقوق کے ادارے اس بارے میں تشویش کا اظہار کرتے رہے۔ چیچنیا کی ثقافت بہت گہری اور روایتی ہے، جس میں مذاق، موسیقی، ادب اور دیگر روایتی عناصر شامل ہیں۔ یہاں کی ثقافت اسلامی اور قبائلی تاثرات پر مشتمل ہے، جس نے اسے ایک مخصوص شناخت اور معیار بخش دی ہے۔ چند اہم عناصر شامل ہیں۔ چیچن لینگویج اس ریاست کی زبان ہے جو کہ شمالی قفقار کے دیگر علاقوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ یہ زبان چیچنیا کی ثقافت کا اہم حصہ ہے اور یہاں کے لوگ اسے اپنی معیاری زبان مانتے ہیں۔ اسلامی ثقافت چیچنیا میں اسلام کا بڑا اثر ہے اور زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں۔ اسلامی روایات اور فقہ اس کے معیاری عناصر ہیں جنہیں یہاں کے لوگ پیروی کرتے ہیں۔ فنون اور ہنر چیچن لوگ مختلف فنون اور ہنر کے انداز میں بھی ماہر ہیں، خصوصاً رنگ بخشی، بنائی، سجاوٹ اور کھڑکی کی جالر اور فرش بنانے میں ان کی ماہری مشہور ہے۔ ادب چیچنی ادب کا ایک مخصوص مقام ہے جس میں قصے، شاعری، نثر اور روایات شامل ہیں۔ چیچن شاعری کے مشہور نام ہے جو اپنے عالمی فہرست میں دنیا بھر میں معروف ہے۔ میراثی خواتین کا لباس چیچنی خواتین کا لباس مخصوص ہوتا ہے جسے چیچن کہا جاتا ہے۔ یہ لباس مختلف چیچن پوچام، رنگون اور روایتی طرز میں بنتا ہے اور اسے خواتین روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتی ہے۔ روزمرہ زندگی چیچنی لوگوں کی روزمرہ کی زندگی ان کی ثقافت کا ایک حصہ ہے۔ معمولی زندگی میں مہمان نوازی اور احترام کا اہم کردار ہوتا ہے۔ چیچنیا کی ثقافت ایک بہت گہری اور متنوع ثقافت ہے جس میں انسانی حقوق، دین، رسم و رواج اور معیاریت کے اصول مشتمل ہے۔ اس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اس خوبصورت خطے کی مخصوصیت اور رنگ بخشی کا معلوم ہوتا ہے۔ چیچنیا میں بہت سے تاریخی اور ثقافتی مقامات ہیں جو اس خطے کی ثقافت، تاریخ اور معماری کی روایت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں کچھ اہم تاریخی مقامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قلعہ گروزنی چیچنیا کے دارالحکومت گروزنی میں واقع ہے۔ یہ قلعہ قدیم ہے اور اس کا تعلق دائمی دنیا کی تاریخ سے ہے۔ یہاں کے معماری اور تاریخی اہمیت کے باعث اسے دنیا کی اہم ترین قلعے میں شمار کیا جاتا ہے۔ تازہ زائد چیچنیا میں ایک باہری ساحلی شہر ہے جہاں کی قدیمی معماری اور چیچن ترکیب انسانوں کے ذہن میں خوبصورت مقام ہے۔ یہاں کے معماری میں عموماً لکڑی اور سنگ کی استعمال ہوتا ہے جو اسے ایک خاص اور خوبصورت مقام بناتا ہے۔ قلعہ کالا بھی ایک قدیم تاریخی قلعہ ہے جو چیچنیا میں واقع ہے۔ اس کی معماری اور قدیمیت کی وجہ سے یہ مقام گردش کے لیے مشہور ہے۔ بینی قلعہ چیچنیا میں ایک اہم تاریخی قلعہ ہے جو بینی شہر میں واقع ہے۔ یہاں کی معماری اور عمارتیں اس کے مشہور ہے۔ چرمیق آباد چیچنیا میں ایک دیگر قدیم مقام ہے جس میں قدیمی چیچنی معماری دیکھی جا سکتی ہے۔ اس مقام کی تاریخی اہمیت بھی ہے جس کو محافظتی مقام قرار دیا گیا ہے۔ قبائلی قلعہ چیچنیا میں ایک دیگر قدیم تاریخی قلعہ ہے جو اس کے رومانی معماری اور بنیادیں دیکھنے کے لیے مشہور ہے۔ گنز کالا چیچنیا میں ایک قدیم قلعہ ہے جو اس کی قدیمیت اور معماری کے لیے معروف ہے۔ جاغے قلعہ بھی چیچنیا میں ایک قدیم قلعہ ہے جس کے معماری اور قدیمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ کاچری قلعہ چیچنیا میں ایک قدیم تاریخی قلعہ ہے جو اس کے معماری اور بنیادیں دیکھنے کے لیے مشہور ہے۔ چیچنیا میں تعلیم اور صحت کی شعبے میں معیاریت کی بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ چیچنیا کے تعلیمی اور صحت کے حوالے سے یہاں کی موقع اور حالات کو بہت بڑا اثر انداز کرتے ہیں۔ چیچنیا میں تعلیم کی منظمیت اور معیاریت میں ترقی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن یہاں کی تعلیمی نظام کو آزادی اور موجودہ زمانے کے بیرون ملکی تعلیمی نظاموں کی کمیوں کے باوجود مختلف شدتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ مدارس اور کالجات چیچنیا میں مدارس اور کالجات فراہم ہے جن میں بنیادی تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ معیاری تعلیمی اداروں کی موجودگی وجہ سے زیادہ تر طلباء نے ایجوکیشن کی فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ زبان تعلیم چیچنیا میں زبان تعلیم کے طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے چیچنی، روسی اور انگریزی۔ تعلیمی مواد جیسے کہ کتابیں اور چارٹ جو اسے بنانے والے ملکوں سے آتے ہیں۔ چیچنیا میں صحت کی فراہمی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال کی سہولتیں
چیچنیا میں اہم ہسپتال، کلینکس اور صحت کی دیکھ بھال کی سہولتیں میسر ہے۔ دوائیں، زیادہ تر کے علاج اور دوائیں بھی فراہم کی جاتی ہے جو یہاں کی عام طبی پریکٹس ہے۔ حکومتی طبی پالیسیوں کے ذریعے چیچنیا میں صحت کی خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ چیچنیا کی تاریخ بہت روشن واضح نہیں ہے، مگر یہاں کے علاقے میں قدیم دوروں سے آبادی کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ چیچنیا کی تاریخ کے بارے میں بعض مختصر معلومات مندرجہ ذیل ہے۔ چیچنیا شمالی قفقار میں واقع ایک علاقہ کی تاریخ جنگوں اور جدوجہد سے بھری ہوئی ہے۔ چیچنیا کے لوگ جو ایک قدیم قوم ہے، ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ 19ویں صدی میں روس نے چیچنیا کو اپنے زیر قبضہ لینے کی کوشش کی۔ یہ جنگیں کئی دہائیوں تک جاری رہے۔ 20ویں صدی کے دوران چیچنیا نے سوویت یونین کا حصہ بننے کا دباؤ محسوس کیا۔ 1991 عیسوی میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد چیچنیا نے اپنی آزادی کا اعلان کیا، لیکن روس نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ 1994 عیسوی میں پہلی چیچن جنگ شروع ہوئی، جو 1996 عیسوی میں ایک عارضی صلح پر ختم ہوئی۔ دوسری چیچن جنگ 1999 عیسوی میں شروع ہوئی اور چیچنیا دوبارہ روس کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس کے بعد سے چیچنیا نے تعمیر نو اور امن کی طرف قدم بڑھایا، مگر وہاں اب بھی سیاسی اور سماجی مسائل موجود ہیں۔ آج چیچنیا ایک نیم خود مختار جمہوریہ ہے جو روس کے زیر انتظام ہے، اور وہاں کے لوگ اپنی ثقافت اور شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوہ قاف کی لڑکیاں اور چیچنیا دونوں کے درمیان ایک تاریخی اور ثقافتی تعلق ہے۔ چیچنیا قفقار کے علاقے میں واقع جو روس کے جنوبی حصے میں ہے۔ قفقار کے پہاڑوں کو قدیم روایات اور کہانیوں میں کوہ قاف کہا جاتا ہے۔ چیچنیا کے لوگ اور ثقافت قفقار کی وسیع تاریخ کا حصہ ہے۔ یہاں کی خواتین کی خوبصورتی، بہادری اور ثقافتی روایات مشہور ہے۔ چیچنیا کی عورتیں اپنی طاقت، حوصلے اور مہارت کے لیے جانی جاتی ہے، اور ان کی کہانیاں قفقار کی داستانوں میں اہم مقام رکھتی ہے۔ چیچنیا کی لڑکیوں کی خصوصیات: خوبصورتی: چیچنیا کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی اور دلکش نقش و نگار کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کے چہرے کی خوبصورتی اور قدرتی حسن اکثر تعریف کا باعث بنتا ہے۔ چیچنیا کی ثقافتی روایات: رقص: چیچنیا کی ثقافت میں رقص ایک اہم حصہ ہے۔ چیچنیا کی لڑکیاں روایتی رقصوں میں حصہ لیتی ہیں جو خاص مواقع پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کھانا: چیچنیا کی کھانوں میں لڑکیوں کا کردار اہم ہوتا ہے، اور وہ مختلف قسم کے روایتی کھانے تیار کرتی ہے۔ مہمان نوازی: چیچنیا کی ثقافت میں مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور چیچنیا کی لڑکیاں اس روایت کو بخوبی نبھاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چیچنیا کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہے؟ کامنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔